میں بار بار بازو سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، لیکن دل کی بے بسی اور آنکھوں کی نمی روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ میری ہمت جواب دے چکی تھی، لیکن خودداری نے زبان کو تالا لگا رکھا تھا۔ 3 دن سے خالی پیٹ گھوم رہا تھا، بدن نڈھال اور قدم لرزتے ہوئے لگ رہے تھے۔ سامنے ہوٹل تھا جہاں سے کھانے کی خوشبو مجھے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہوٹل کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے کئی بار سوچا کہ کسی سے مدد مانگوں، مگر زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ ہر بار جب کوئی گاہک پیٹ بھر کر ہوٹل سے باہر نکلتا تو میرے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگتی کہ شاید کوئی میری حالت پر رحم کھا کر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ لیکن وقت گزر رہا تھا، لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور میں یوں ہی بے بسی سے کھڑا تھا، اپنی بھوک اور خودداری کے درمیان جنگ لڑتا ہوا۔ میری آنکھیں ہوٹل کے دروازے پر جمی رہتی، ہر گاہک کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر یا جیب میں جاتے نوٹ دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ دل چاہتا کہ ایک بار ہمت کر کے کسی سے کہہ دوں، بھائی 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا۔ خودداری کا احساس، غربت کا خوف اور معاشرتی تلخیاں میرے قدم روک لیتے۔ میرا بدن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پیٹ اندر دھنس گیا اور چہرے پر صرف بے بسی کی لکیریں تھیں۔ ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بھی میرے لرزتے جسم کو تھر تھراہٹ محسوس ہوتی۔ دل چاہتا کہ ہوٹل کے کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤں، لیکن ڈر تھا کہ کہیں کسی نے دھتکار دیا تو۔ میں شدید مایوسی کے عالم میں خالی پیٹ لیے تڑپنے لگا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ میرے سامنے خوفناک شکل والی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد پراسرار تھا، آنکھوں میں ایسی تیز چمک تھی جو کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے نقوش سخت اور عجیب تھے، جیسے کئی راز اس کے چہرے پر تحریر ہوں۔ میں اسے دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا گیا، دل زور سے دھڑکنے لگا اور جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف گھور رہی تھی، جیسے میری حالت کو سمجھ چکی ہو۔ سنو لڑکے، کیا تمہیں کھانا چاہیے؟ اس نے اچانک میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسا انداز جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کی بات سنوں۔ میرے اندر بے اختیار ایک امید جاگ اٹھی، اور بھوک سے بےحال ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ میرا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ وہ غور سے میری حالت دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا اور ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیسا کام؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی غلط یا خطرناک کام نہ کہلوا دے۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگی، وہ دیکھو، جو سامنے 2 نوجوان لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں، تمہیں اس لڑکی کے پاس جا کر کہنا ہے کہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرانی اور پریشانی کے بیچ گر گیا۔ یہ کام عجیب ضرور تھا، لیکن مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ ہمیں ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا میں، اسی لیے میں نے جلدی سے حامی بھر لی۔ جیسے ہی اس لڑکی کو بلانے کے لیے ہوٹل کے اندر جانے لگا، اچانک وہ عورت دوبارہ بولی، سنو، میں سامنے والے درخت کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گی، میرے پاس تمہاری پسند کا کھانا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ ہوٹل میں داخل ہو کر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، لیکن پھر بھوک کا خیال آیا اور میں اس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولا، باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت چمک اٹھی، جیسے اسے میری بات پہ یقین نہ آیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور ایسے لگا کہ جیسے وہ کچھ بولنے والی ہو، لیکن میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا اور فوراً ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے اس درخت کے پیچھے چلا گیا جہاں اس عورت نے مجھے آنے کو کہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ مجھے کھانا دے گی، یا یہ سب کوئی چال ہے؟
لیکن بھوک کی شدت نے ہر خدشے کو دبائے رکھا اور میں بے صبری سے اس عورت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اس درخت کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ میری نظریں سامنے رکھے کھانے پر جمی تھی، وہ کھانا جس کی خوشبو نے میرے حواس چھین لیے تھے، مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ میرا بھوکا پیٹ اور لرزتے ہاتھ اس کھانے تک پہنچنے کو بے تاب تھے۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور درخت کی اوٹ سے نکل کر کھانے پر جھپٹ پڑا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے صدیوں کا بھوکا کوئی درندہ شکار پر ٹوٹ پڑا ہو۔ میں دیوانہ وار کھانے لگا، نوالے پر نوالا منہ میں ڈال رہا تھا، جیسے یہ لمحہ میری زندگی کا آخری ہو۔ خوشبودار کھانے کا ہر نوالا میری بھوک کو مٹانے کے ساتھ میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا کر رہا تھا، مگر بھوک نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تو اچانک میرے کانوں میں شور کی کھونج سنائی دی۔ یہ شور عجیب اور بے ترتیب تھا، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ میں کھانے کی پلیٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے گھبرا کر اٹھا اور درخت کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ منظر دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہوٹل کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور سبھی کسی بات پر چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا کہ یہ رش کیسا ہے؟ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ میں نے مزید جاننے کی خاطر ہمت جمع کی اور بھیڑ میں جگہ بناتا آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہجوم کے درمیان پہنچا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہی لڑکی جسے میں نے ہوٹل کے اندر جا کر بلایا تھا بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کی بے جان حالت نے میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہ جگہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، یہاں سے کھسکنے میں ہی میری عافیت ہے۔ میں نے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ابھی میں نکل بھی نہیں پایا تھا کہ کسی نے اچانک میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان تھا جو اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت عیاں تھی اور اس نے میرے بازو کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہی وہ لڑکا ہے، یہی اسے یہاں سے باہر لے گیا تھا، سچ سچ بتاؤ اسے کس نے بے ہوش کیا؟ میں گھبرا گیا، میرے الفاظ گلے میں پھنس گئے اور میں کچھ بولنے سے بھی قاصر تھا۔ میری آنکھیں آس پاس گھوم رہی تھی، شاید اس عورت کو تلاش کر رہی تھی جس نے مجھے کھانا دیا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کے سائے اور گہرے ہوتے گئے۔ نہ جانے اس نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا اور اب مجھ پر الزام لگنے والا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی، یہاں سے بھاگ نکلوں۔ میں نے زور لگا کر اپنے بازو کو اس لڑکے کی گرفت سے چھڑوایا اور ایک سمت میں دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ میرے قدم زمین پر تیز تیز پڑ رہے تھے، میرا دل کانپ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں بھاگتا رہا حتیٰ کہ وہ لڑکا میرا پیچھا نہیں کر سکا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوں تو میں ہانپتا کانپتا رک گیا۔ میرے اطراف کی دنیا خاموش تھی، مگر میرے دل کا شور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک جگہ چھپنے کی جگہ تلاش کی اور خود کو ایک گوشے میں چھپا لیا۔ میرا دماغ مختلف خیالات سے بھر گیا۔ کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں؟ اچانک اس سناٹے کو ایک نرم اور مدھم آواز نے توڑ دیا۔ میرے پیچھے سے ایک سرگوشی سنائی دی، سن لڑکے، میں تمہاری حفاظت کروں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اچانک آواز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، میری آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی۔ وہی عورت جس نے مجھے کھانے کا لالچ دیا تھا میرے سامنے کھڑی تھی، مگر یہ وہ عورت نہیں تھی جو ہوٹل میں دکھائی دی تھی۔ اس کے چہرے کی بناوٹ اب بالکل مختلف اور خوفناک ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور ان میں عجیب سی چمک تھی جو سیدھی میری روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو نہایت خوفناک اور شیطانی لگ رہی تھی۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی، میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے، وہ ہوا میں معلق تھے، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے ہوا میں اٹھا رکھا ہو۔
یہ منظر ایسا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں پیچھے کی طرف گرتا چلا گیا اور زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ میرا جسم کانپنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ میرے سینے سے دل باہر نکال لے گی۔ وہ عورت یا جو بھی تھی وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم نہیں چل رہے تھے بلکہ وہ ایک پراسرار انداز میں تیرتی ہوئی آگے آ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری اور پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ عورت آخر کون ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی انسان ہے یا پھر کوئی مخلوق جو میرے لیے خطرہ بن چکی ہے؟ میرے ذہن میں ماضی کے واقعات تیزی سے گردش کرنے لگے۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ہوٹل میں مجھے کھانے کی پیشکش کی۔ وہ بے حد مہربان اور نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ وہ ایک عام عورت ہے جو صرف میری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کا یہ خوفناک روپ، اس کی پراسرار موجودگی میرے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر رہی تھی۔ میرے ارد گرد کا ماحول بھی بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا بوجھل ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس عورت کا وجود کسی پراسرار اندھیرے کی مانند تھا جو آہستہ آہستہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر خوف نے میرے جسم کو مفلوج کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا دل دعا مانگ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہو اور میں جلدی سے اس بھیانک صورتحال سے نکل سکوں۔ جیسے جیسے وہ عورت میرے قریب آ رہی تھی میری سانسیں تھمنے لگی۔ میں نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، تم کون ہو اور میرے پیچھے کیوں ہو؟ مگر الفاظ میرے گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس اپنی پراسرار مسکراہٹ سے آگے بڑھتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر یہ عورت کون ہے اور یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا نام باسط ہے، میری عمر صرف 12 سال ہے، لیکن میری زندگی کے دکھوں نے مجھے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا۔ میرے نصیب کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں یتیم تھا اور میرے والدین کی محبت اور سایہ بچپن میں ہی مجھ سے چھین لیا گیا۔ ماں کی گود اور باپ کے سائے کے بغیر میں نے اپنا بچپن تنہائی اور محرومی میں گزارا۔ میری پرورش میرے چچا کے ہاتھوں ہوئی جو ایک ظالم اور سخت دل انسان تھا۔ وہ نہ صرف مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا بلکہ مجھے اپنی طاقت کے نشے میں دبائے رکھتا۔ ہر روز اس کے سخت رویے اور بے حسی نے میرے دل پر نئے زخم چھوڑے۔ میرے چچا کا رویہ ایسا تھا جیسے میں اس کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ وہ مجھے اکثر مارتا پیٹتا اور میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر چیخ کر میری عزت نفس کو روند دیتا۔ اگر کبھی میں نے کوئی سوال کیا یا اپنے حق کی بات کی تو وہ مجھے اپنی سخت نظروں سے گھورتا اور کہتا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ یتیموں کو پالوں، تم میری مجبوری اور میں تمہیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ دنیا والے تانے نہ دیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتے اور میں راتوں کو چھپ کر روتا رہتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی میرا برا حال تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں بھوکا سو جاتا کیونکہ میرے چچا کو مجھ پر رحم نہیں آتا۔ وہ کہتا، میرے گھر میں مفت خوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کئی دن تک میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا اور میں خالی پیٹ سونے پر مجبور ہوتا۔ مجھے روٹی کے ہر نوالے کے لیے یا تو اس کی منت کرنی پڑتی یا چپ چاپ بھوک برداشت کرنی پڑتی۔ بھوک کی شدت میرے کمزور جسم پر واضح نظر آتی، لیکن میری التجاؤں کا اس کے سخت دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ذہین اور حساس لڑکا تھا اور مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی اسکول جا کر تعلیم حاصل کروں، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں اور ایک دن ایک کامیاب انسان بنوں۔ لیکن میرے چچا کو میری یہ خواہش سخت ناپسند تھی۔ وہ اکثر مجھے تانے دیتا، تم جیسے یتیموں کے لیے پڑھائی نہیں ہے، میری حرام کی کمائی نہیں جو تمہاری تعلیم پر خرچ کروں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا، لیکن میں خاموش رہتا کیونکہ میں اس کے غصے اور مار سے ڈرتا تھا۔ میری زندگی میں سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب اس نے مجھے زبردستی اسکول سے اٹھوا لیا۔ میں صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکا اور پھر میرے چچا نے میری کتابیں مجھ سے چھین کر مجھے ایک مکینک کی دکان پر کام کرنے بھیجا۔
وہ کہتا، تمہارے نصیب میں مزدوری لکھی ہے، پڑھائی لکھائی نہیں۔ میں دکان پر کام کرتا جہاں مجھ سے بھاری بھاری کام لیے جاتے۔ میری عمر کے دوسرے بچے اسکول جاتے، کتابیں پڑھتے اور کھیلتے کودتے، لیکن میں اپنے ننھے ہاتھوں سے ٹائروں اور اوزاروں کا بوجھ اٹھاتا۔ مکینک کی دکان پر میری محنت کا معاوضہ صرف 50 روپے تھا، جو کہ میرے چچا کے لیے ناکافی تھا۔ وہ مجھے اس معمولی رقم پر بھی طعنے دیتا اور کہتا، یہ سب تمہارے نصیب کا کیا دھر ہے، اگر تمہیں میرے گھر رہنا ہے تو پیسے کماؤ، ورنہ نکلو یہاں سے۔ میں مجبور تھا کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن بھر کی تھکن اور چچا کے طعنے میرے لیے معمول بن چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ میرے حال پر رحم کرے اور میرے لیے بھی کوئی بہتر راستہ نکالے۔ زندگی میرے لیے ایک ایسا امتحان بن چکی تھی جس میں سوالات مشکل اور جوابات ناممکن تھے، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ امید کا جل رہا تھا۔ شاید کبھی میرے نصیب بدل جائیں اور میں بھی وہ خوشیاں دیکھ سکوں جن کا خواب ہر بچہ دیکھتا ہے۔ میں مکینک کی دکان پر کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، یا کوئی معمولی سی غلطی کر دیتا تو مکینک فوراً چچا کے پاس میری شکایت لے کر پہنچ جاتا۔ اس کی ہر بات کو چچا سچ مان لیتا اور میرے ساتھ وہی سلوک کرتا جو شاید کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے۔ وہ مجھے نہایت بے دردی سے مارتا، مجھے کھینچ کھینچ کر زمین پر گراتا اور چلاتے ہوئے کہتا، تجھ جیسے نکمے کو میں کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ تیرے ماں باپ مر گئے اس لیے یہ بوجھ اٹھائے بیٹھا ہوں۔ اس کے یہ طعنے میرے دل پر نشتر کی طرح لگتے۔ میں نے نہ جانے کتنی راتیں روتے اور اپنے نصیب کو کوستے ہوئے گزاری۔ اسی دکان پر کام کرنے والے ایک اور لڑکے نے ایک دن مجھ سے کہا، باسط، تم کیوں اپنے چچا کا ظلم برداشت کر رہے ہو؟ تم کب تک ان کے ہاتھوں میں پٹتے رہو گے؟ اس کے الفاظ سن کر میرا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا اس نے میرے ذہن میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ وہ کہنے لگا، تم ابھی 12 سال کی ہو، لیکن 2-4 سال بعد تم جوان ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اب بھی ہمت نہیں کی تو ساری زندگی ان لوگوں کے غلام بنے رہو گے۔ بہتر ہے یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنی زندگی خود بناؤ۔ یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ میں نے کئی دن اس بات پر غور کیا۔ دل میں عجیب سی کشمکش ہو رہی تھی، لیکن آخر کار میں نے دل سخت کیا اور ایک رات بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکلا۔ میری زندگی کے 12 سال دکھ اور اذیت میں گزر چکے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اس شہر سے دور جا کر میں زندگی کو بہتر بنا سکوں گا۔ میں اندھیرے میں بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں ایک خالی ٹرین میں چپکے سے بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹرین مجھے کہاں لے جائے گی، لیکن صرف ایک بات جانتا تھا، مجھے اپنے چچا اور اس کی زندگی سے دور جانا ہے۔ ٹرین نے مجھے ایک دوسرے شہر پہنچا دیا، لیکن یہاں آ کر میری مشکلات ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میں ایک اجنبی تھا، ایک کمزور اکیلا لڑکا جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ کوئی پیسہ، نہ ہی کوئی جان پہچان۔ شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ہر شخص مجھے خوفناک اور اجنبی لگ رہا تھا۔ میں بھوک سے نڈھال تھا، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کھا سکوں، یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی میں ترس رہا تھا۔ میں نے کئی جگہوں پر جا کر کام مانگا، لیکن ہر جگہ مجھے دھتکار دیا گیا۔ لوگ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، یہ کوئی بھکاری لگتا ہے، اسے کام پر رکھنے کا کیا فائدہ؟ ان کی باتیں میرے دل پر چوٹ کرتی، لیکن میں بے بس تھا۔ 3 دن گزر گئے اور ان 3 دن میں میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ قدم اٹھانا بھی دشوار ہو گئے۔ بھوک اور تھکن نے مجھے بےحال کر دیا۔ میں شہر کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، اس امید پر کہ کوئی مجھ پر رحم کرے یا مجھے کام دے دے، لیکن ہر جگہ سے مجھے دھتکار ملی۔ میرے کپڑے گندے ہو چکے تھے اور میری شکل ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ میں خود سے پوچھنے لگا، کیا میں نے غلطی کی؟ کیا مجھے اپنے چچا کے گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا؟ کیا یہ بھوک اور اذیت ہی میرا مقدر ہے؟ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں چلتے چلتے ایک جگہ پر زمین پر گر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کی روشنی بھی ختم ہونے والی ہے۔ میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری مدد کرے، کیونکہ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس لمحے مجھے واقعی لگا کہ شاید بھوک اور بے بسی کی یہ کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن شاید تقدیر نے میرے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں ہوٹل کے سامنے بھوک سے نڈال پڑا ہوا تھا، اچانک میری نظریں ایک عورت پر پڑی۔
وہ عورت عجیب سی تھی، نہایت پرکشش، لیکن اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی سرد مہر تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی اور اپنی طرف کھینچ بھی رہی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے مجھ سے کہا، تم بھوکے ہو نا؟ میں نے اپنی حالت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ کھانا کھا لو۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے لذیذ کھانے کی پلیٹ میرے سامنے رکھی۔ میں بھوک سے بےحال تھا۔ پلیٹ کی خوشبو نے مجھے بے قابو کر دیا اور میں کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے مدتوں کا بھوکا ہوں۔ کھانے کے دوران میرے ذہن میں عجیب و غریب سوال پیدا ہو رہے تھے۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے مجھ جیسے اجنبی پر مہربانی کیوں کی؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اور پراسرار تھا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہا، وہ میری طرف جھک کر بولی، تم نے میری مدد کی، اسی لیے میں نے تمہیں کھانا دیا۔ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے ذہن میں سوالوں کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے آپ کی کون سی مدد کی ہے؟ لیکن وہ مسکرا کر خاموش رہی اور ایک لمحے کے لیے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی، تمہیں اب کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے مسکرائی اور کہنے لگی، اس سڑک پر سیدھے چلتے جانا، ایک سفید رنگ کا بنگلہ ملے گا، وہاں جا کر کام مانگ لینا، وہ لوگ تمہیں ضرور رکھ لیں گے۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ سب حقیقت ہے یا میرے بھوکے ذہن کی کوئی اختراع؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے اسے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ سب اتنا پراسرار تھا کہ میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور صبح کی روشنی پھیل گئی۔ میں نے دل کو تسلی دی اور اس کے بتائے راستے پر چلنے لگا۔ جیسے ہی سفید رنگ کے بنگلے کے قریب پہنچا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنگلہ اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ گیٹ کے سامنے ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا اور اسے بتایا کہ میں یہاں کام مانگنے آیا ہوں۔ چوکیدار نے میری طرف ایک نظر ڈالی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مسکرایا، جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ اس نے کہا، جاؤ اندر جا کر بات کرو۔ میں ہچکچاتے ہوئے گیٹ کے اندر قدم رکھے بنگلے کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہر طرف قیمتی فرنیچر، سبز باغات اور خوبصورت آرائش نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا، ایک عورت میری طرف آئی۔ اس کی شخصیت انتہائی شاندار اور مہربان لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں نے اس پراسرار عورت کے بارے میں بتایا جس نے مجھے یہاں آنے کا کہا تھا۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں کام پر رکھ لیتے ہیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا اور ساتھ ہی پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ مجھے بنگلے میں سودا سلف لانے کا کام دیا گیا، یا کبھی کبھار باہر کے اور بھی چھوٹے موٹے کام کرنا پڑتے۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، وہ پراسرار عورت کون تھی جس نے مجھے یہاں بھیجا؟ کیا وہ انسان تھی یا کچھ اور آخر اس نے مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی؟ میرے ان سوالوں کے جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر بار ایک پراسرار خاموشی میرے سوالوں کو نکل جاتی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی کسی بڑی آزمائش کی تمہید لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے یہاں آئے صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب و غریب اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ صبح کا وقت تھا، بنگلے کے تمام افراد اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں بھی روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھا۔ اچانک بنگلے کے گیٹ پر سفید داڑھی والے مولوی صاحب کو آتے دیکھا۔ وہ لمبے کرتے اور صاف ستھری پگڑی میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی جو کسی عام شخص کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دعائیں پڑھنے یا کسی مذہبی معاملے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن بیگم صاحبہ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بیگم صاحبہ جو ہمیشہ پرسکون اور باوقار نظر آتی، ان کے چہرے پر پریشانی اور غم کی لکیریں واضح تھیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کو سیدھے کمرے میں لے جایا۔ ان کی رفتار میں ایسی عجلت تھی جیسے کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو۔ میری تجسس نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔
کچھ دیر ہچکچانے کے بعد میں کھڑکی کے قریب گیا اور ہلکے سے جھانکنے لگا۔ جو ہی میری نظر اندر پڑی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بستر پر ایک لڑکی لیٹی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی حالت عجیب تھی، وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کسی گہرے صدمے یا بیماری کا شکار ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ دل نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوٹل میں ہنگامہ ہوا تھا اور جس کے باعث مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب میں خوف زدہ ہونے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہاں رکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن پھر بیگم صاحبہ کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مولوی صاحب سے بات کر رہی تھی۔ ان کے چہرے میں، ان کے لہجے میں بے بسی اور دکھ نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی، یا تو پورا دن سوتی ہے یا جاگتی آنکھوں سے گمسم کسی سوچ میں ڈوبی رہتی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ اتنی خوش مزاج اور چنچل تھی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، اس کے بعد وہ مزید عجیب ہو گئی ہے۔ اس کا باپ بھی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کی موجودہ حالت کا ذمہ دار ہوں۔ مولوی صاحب جو نہایت تحمل سے بیگم صاحبہ کی باتیں سن رہے تھے، آخر کار بولے، بیگم صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے علم میں نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ ایسی ہیں کہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ دعا کریں اور صبر سے کام لیں۔ مولوی صاحب کی باتیں میرے لیے اور بھی زیادہ پراسرار تھی۔ وہ آخر کیا بات چھپا رہے تھے؟ کیا اس لڑکی کی حالت کا تعلق کسی ایسی چیز سے تھا جو عام سمجھ سے باہر ہو؟ یہ سوچ کر میری بے چینی اور بڑھ گئی اور میں سوچنے لگا، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہے؟ مولوی صاحب کی گفتگو نے بیگم صاحبہ کو تھوڑی تسلی دی، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود کو مسلسل یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ محض اتفاق ہے اور میرا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید میں نے اس جانے انجانے میں کسی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ اس دن کے بعد سے بنگلے کا ماحول مزید عجیب ہو گیا۔ بیگم صاحبہ اکثر پریشان نظر آتی اور وہ لڑکی بدستور اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میں نے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے دل میں انجانا خوف بیٹھ چکا تھا اور یہ خوف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ کھڑکی سے کان لگا کر چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آخرکار بیگم صاحبہ کی اس خوبصورت بیٹی کو کیا مسئلہ ہے جو مولوی صاحب بھی انہیں یہ بات بتانے کو تیار نہیں؟ بیگم صاحبہ کافی فکر مند نظر آ رہی تھی، لیکن میری فکر دور ہو گئی تھی کہ وہ کوئی لڑکی مجھے پہچان لے گی۔ آخر کو میرے بلانے پر تو وہ ہوٹل سے باہر گئی تھی، جہاں پر جا کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اب میں بے فکری سے بنگلے میں کام کر رہا تھا، لیکن جب میں لان میں موجود پھولوں کی صفائی کر رہا تھا تبھی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے گھورے جا رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی، شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں لگا رہی تھی، جبکہ میں پریشان ہو گیا۔ کیا اس نے مجھے پہچان لیا ہے؟ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر عجیب و غریب بات کر رہی تھی۔ امی، مجھے بچاؤ، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی، وہ میری طرف اشارہ کرتے چلا رہی تھی، جبکہ بیگم صاحبہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا، بلکہ وہ اپنی بیماری کے زیر اثر ایک عجیب و غریب بات کر رہی تھی، جبکہ بیگم صاحبہ غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کمرے میں بھیج دیا، جبکہ وہ میرے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، کیا کہا تھا تم نے میری بیٹی کو؟ میں حیرت سے کہنے لگا، بیگم صاحبہ، میں تو ایک بچہ ہوں، میں بھلا انہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے آج پہلی دفعہ انہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی کہ گھر میں آئے مہمانوں کو تم نے کبھی نہیں بتانا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی،
لیکن آخرکار اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ گھر میں دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی تیسرا تھا بھی نہیں۔ میں بنگلے میں موجود بنے سرونٹ کوارٹر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا۔ یہاں ایک اور ملازمہ بھی رہتی جو پورا دن بنگلے کا کام کاج نپٹاتی۔ آج بڑا ہی گرم دن تھا، اس لیے مجھے اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر بیگم صاحبہ کی بیٹی کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ وہ کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، لیکن مجھے دور سے بھی محسوس ہوا کہ جیسے اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ بنگلے سے ہٹ گئی۔ پورے بنگلے کی روشنی جو بند پڑی تھی، اچانک ساری لائٹس روشن ہوئی۔ مجھے اس لڑکے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ وہ آدھی رات کو کیوں رو رہی ہے۔ تبھی ایک آدمی مجھے سرونٹ کوارٹر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غضب ناکی تھی، پھر مجھے بازو سے کھینچتا ہوا بیگم صاحبہ کے پاس لے کر جانے لگا۔ وہ بیگم صاحبہ سے کہنے لگا، یہی ہے وہ لڑکا جسے دیکھ کر آپ کی بیٹی ڈر رہی ہے۔ وہ لڑکی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، لیکن وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک عورت تھی جو مجھے سرونٹ کوارٹر کی کھڑکی میں کھڑی دکھائی دی۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو کہنے لگی، نوشی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو بیٹا، کسی بات کو ذہن پر سوار نہیں کرتے۔ یہ تو ایک چھوٹا لڑکا ہے، اسے میں نے ہی کام پر رکھا ہے۔ آخر تم اس بچے سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ نوشی کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات کے زیر اثر ہو۔ پھر بیگم صاحبہ نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں جانے کے لیے کہہ دیا، لیکن مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی بات ضرور ہے۔ بیگم صاحبہ کی بیٹی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی ماں سے بھی نہیں کہنا چاہتی۔ پھر اس دن میں کیاری صاف کر رہا تھا جب کوئی چپکے سے میرے پیچھے کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، نوشی میرے پیچھے تھی، لیکن اب کی بار وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ مجھ سے بڑے نرم لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، میرا نام باسط ہے چھوٹی بی بی۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ تم وہی ہو نا جو مجھے ہوٹل میں بلانے آئے تھے؟ اگرچہ تم صرف میرے سامنے 1 سیکنڈ کے لیے رکے تھے، لیکن میں اچھے سے پہچانتی ہوں۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ حالانکہ میں تو اسے پہچان گیا تھا، وہ مجھے کیوں نہیں پہچان پاتی؟ پھر میں سر جھکا کر کہنے لگا، جی ہاں، مجھے معاف کر دے چھوٹی بیوی، میں وہی لڑکا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر آپ کو بلانے نہیں آیا تھا۔ میری بھوک نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس عورت کی بات مان کر آپ کے ساتھ یہ سب کروں، لیکن آپ بے ہوش ہو جائیں گی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی اداسی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جانتے ہو، اس رات کے بعد سے ہی میری قسمت کی سیاہی عروج پر ہے۔ 2 دن بعد ہی میری منگنی ٹوٹ گئی تھی اور میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب اسے مجھ پر شک ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں۔ اس کی اداس آنکھوں کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر میں جذباتی ہو کر کہنے لگا، لیکن آخر اس عورت نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو ایک اچھی لڑکی ہیں۔ پھر وہ کس بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی؟ تبھی نوشی نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، وہ عورت نہیں بلکہ جن زادی تھی۔ شاید اس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا تھا، اسی لیے یہ سب کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوف کی چمک پیدا ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ نوشی بی بی نے ابھی ایسی بات کی ہے جو بالکل ماننے والی نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہی حقیقت ہے۔ اب وہ تمہاری صورت میں اس گھر میں بھی آ چکی ہے، جو مجھے ہر وقت خوف زدہ کرتی ہے۔ لیکن آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ اب مجھے پوری بات جاننا تھی۔ میں اتنا بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ان باتوں کو خوب سمجھتا تھا۔ تبھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، میں تمہیں یہ سب بتاؤں گی، لیکن جب وقت آئے گا۔ لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی، نہ ہی مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر میں تھوڑا خوش ہوا۔ نوشی بی بی نے آج مجھے اپنے دل کی بات کہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے۔ یہ بات تو مجھے بھی پتہ چل جاتی، لیکن بیگم صاحبہ نے ایک دن مجھے بلا کر سختی سے کہا کہ میں نوشی سے دور رہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ نوشی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی اولاد کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، لیکن میں نوشی بی بی کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بہت اداسی تھی۔
لیکن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ جب ایک رات میں سو رہا تھا تو اچانک ہی مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ ایسے لگا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ میں جیسے ہی نیند سے اٹھ کر بیٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی عورت مجھے غصے سے کھڑی ہو کر گھور رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھ پر چلا رہی تھی۔ اس کی آواز صرف میں ہی سن رہا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں اس کی اصلیت اچھے سے پہچان گیا تھا، لیکن مجھے اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی کہ میں ذرا خوفزدہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تمہیں یہاں اپنے لیے لے کر آئی ہوں، میری بات مانو گے تو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ یہ لڑکی، اس سے مجھے اپنا بدلہ لینا ہے۔ جس انسان پر میں عاشق تھی وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تبھی تو میں اس کے ساتھ یہ سب کر رہی ہوں۔ مجھے جنزادی پر بہت غصہ آیا۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ میں سہما ہوا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میری بات مانو اور اپنی زندگی بدل لو، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ایک یتیم لڑکے ہو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، بس تم نے میری چھوٹی سی مدد کرنی ہے۔ کیسی مدد؟ اب میں حیران تھا۔ تبھی وہ 2 قدم چلتی میرے قریب آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، کل وہ مولانا اس گھر میں آ رہا ہے، تم کسی طرح نوشی کو اس گھر سے باہر بھیج دینا۔ جیسے ہی وہ گھر سے جائے گی میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کی ماں جو چاہتی ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی، لیکن مجھے ہر صورت میں ابھی اپنا بدلہ لینا ہے، اس لیے میں کسی بھی طرح اس کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ بھلے بھی وہ ایک طاقتور جنزادی ہے، لیکن اسے کسی انسان کو ستانے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن وہ مجھے خوب لالچ دے رہی تھی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کم عمر ہوں، آخر کب تک اس گھر میں رہ کر ضرورتیں پوری کروں گا۔ مجھے بھی زندگی میں بہتری لانے کا حق ہے۔ ایک طرف تو نوشی تھی، دوسری طرف جنزادی تھی جو نہایت طاقتور تھی، اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے مجھے کسی ایک کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کل نوشی کو اس گھر سے بھیج دوں گا۔ میں دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا، لیکن اگلے دن حیران رہ گیا جب مجھے اس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی۔ صبح ہی صبح پورے گھر میں صفائیاں ہو رہی تھی، سارے ملازم خوب کام کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی، تم بھی اچھے سے صفائی ستھرائی کر کے یہ سارا سامان لے آنا۔ اس نے مجھے خوب ڈھیر ساری مٹھائیاں لانے کا کہا۔ وہ کل ہی مٹھائیوں کا آرڈر دے چکی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، بیگم صاحبہ خیریت تو ہے؟ آخر گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آج میرے گھر میں قرآن خوانی ہے، اس لیے میں نے سارا اہتمام کیا۔ میری بیٹی جو بہت دن سے بیمار ہے، جس کی شادی ہونے والی تھی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی، صرف اس وجہ سے کیونکہ نہ جانے اس پر کس چیز کے اثرات ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حرکات کرنے لگی تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آج مولوی صاحب آئیں گے اس پر دم کرنے کے لیے، تو مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک ماں تھی، کتنی امید کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو جائے، لیکن میں اس کی امید توڑ دوں گا۔ جب میں بہانے سے نوشی بی بی سے کہوں گا کہ آپ کا منگیتر کسی جگہ پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، انہیں اپنے ساتھ لے جانا بہت آسان تھا، کیونکہ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ لیکن میں ایسا کر کے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کروں گا۔ بار بار سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کر کہنے لگا، آخر اس رات آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، جب سے اظہر کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی تب سے ہی ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن سب کا کہنا تھا کہ اظہر کے اوپر ایک جن زادی عاشق ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی منگنی کرے گی لڑکی وہ خوش نہیں رہے گی بلکہ بیمار ہو جائے گی۔ لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی اور اس سے منگنی کر لی، کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ جیسے ہی میں اس کے گھر والوں کے سامنے جاتی تو عجیب و غریب بات کرنے لگ جاتی، کبھی بیٹھے بیٹھے بہکی باتیں کرتی تو کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ اظہر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی وجہ سے اظہر پر بھی آسیب آ چکے تھے۔ حالانکہ وہ اسی کے ساتھ تھی، لیکن شاید میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی
اسی لیے مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے۔ پھر اس رات جب ہوٹل میں تم مجھے بلانے آئے، جیسے ہی میں باہر نکلی میں نے اس عجیب سی عورت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑی خوفناک تھی۔ اس کی دہشت سے ہی میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس نے میرے سامنے آ کر کہا تھا کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں جس پر وہ عاشق ہے۔ اسی لیے جب میں گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں یہ منگنی توڑنا چاہتی ہوں، اسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اظہر کسی صورت یہ منگنی توڑنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اسی لیے اظہر روزانہ مجھ سے ملاقات کرنے آتا، روزانہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوتا۔ پھر ایک دن جب تمہاری صورت میں وہ اس گھر میں آئی، ابھی بھی وہ یہاں موجود ہے۔ میں اس بات سے سخت خوفزدہ ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی اس پریشانی سے اس کو دور رکھوں، اس لیے میں نے یہ سارا اہتمام کروایا ہے۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں مجھے بتا رہی تھی اور میں شدید شرمندگی کا شکار تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ایک نیک لڑکی جو پہلے ہی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اسے مزید اذیت میں مبتلا کرنے والا تھا۔ لیکن مجھے جنزادی کا ساتھ نہیں دینا، نہ ہی کسی دولت کی تمنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا۔ پھر شام کو مولوی صاحب آئے، لیکن نوشی بی بی گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے ایسا دم کیا کہ وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ میں یہاں سے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بیگم صاحبہ نے مجھے عجیب سی بات کہی۔ نوشی کی شادی کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی، اس لیے تمہیں ہمیشہ میرا بیٹا بن کر اس گھر میں رہنا ہوگا۔ ان کی بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ پھر 3-4 دن گزرے تھے جب میں حیران رہ گیا کہ اظہر کے گھر والے شادی کی تاریخ رکھنے آئے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اسی لیے وہ سب شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ اگلے دن جب میں سرونٹ کوارٹر میں سو رہا تھا تو اچانک مجھے کسی کی سسکیاں سنائی دی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوا، پھر اداس لفظوں میں وہ کہنے لگی، میرا مقصد ادھورا رہ گیا۔ میری محبت کے ساتھ ساتھ اب میں بھی یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں، ایک جنزادی کی محبت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ وہ شدید دکھ کی کیفیت میں تھی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی بو محسوس ہوئی، لیکن وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی۔ تھوڑے دن بعد نوشی بی بی کی بھی شادی ہو گئی، لیکن اس کی ماں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور گھر کا اہم کام مجھ سے کروانے لگی۔ میں دوبارہ تعلیم شروع کر چکی تھی۔ پھر کئی سال گزر گئے، میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اگرچہ میری زندگی میں جو بھی عجیب و غریب واقعات ہوئے، ان واقعات نے مجھ پر گہرے اثرات چھوڑے، لیکن میں کبھی بھول نہیں پایا کہ زندگی میں میری ایک نہیں بلکہ کئی بار اس جنزادی سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب کبھی وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی تب بھی، لیکن نوشی بی بی جب بھی اس گھر میں اپنی ماں سے ملنے آتی تو اس کے چہرے پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی۔ ایسے لگتا کہ ابھی بھی جنزادی کا خوف ان کے دل میں موجود ہے۔ ان کی ماں مجھ پر اعتبار کرتی تھی اور میں ان کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے ہی میری زندگی میں آج میں اس قابل ہوا تھا کہ میں عزت سے سر اٹھا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔